بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اپنی قدرت کاملہ میں مکمل طور پر آزاد ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ رب کائنات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ رب کائنات نے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو اپنی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دکھایا جس پر بلا شبہ انسانیت ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام ہے الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 91۔ رب کائنات نے یہاں پر تذکرہ فرمایا سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللتی، وہ عظیم خاتون، احسنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی عصمت کی، فنفخنا، پس ہم نے پھونک دی، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنی روح، وجعلناہا، اور ہم نے ان کو بنا دیا، وابنہا، اور ان کے بیٹے کو بھی، آیتاً، نشانی، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ پاک دامن خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور خود اس خاتون کو اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلا جملہ ہی انتہائی قیمتی اور بہت مثالی بیان فرماتے ہیں کہ ہاکذا قرن تعالی قصۃ مریم وابنہا عیسیٰ علیہ السلام بقصۃ زکریا وابنہ یحییٰ علیہ السلام۔
کہ رب کائنات نے اس انداز سے سیدہ مریم اور ان کے لخت جگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی داستان کو زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی داستان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور پہلے داستان بیان کی زکریا علیہ السلام کی، پھر اس کے فوراً بعد سیدہ مریم کی داستان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ بڑی مزیدار بات ہے یہاں پہ، بڑا ایک قیمتی جملہ ہے، لِأَنَّ تِلْكَ مَوْطِئَةً لِهَذَا، کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش یہ ایک تمہید ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی داستان کی، اس وجہ سے کہ ایک بوڑھے آدمی کے ہاں اولاد کا ہونا یقینی طور پر بڑی تعجب کی بات ہے، اور ایسی خاتون جو بانجھ ہو، جس نے جوانی میں بچوں کو جنم نہ دیا ہو، پھر اللہ رب العزت نے اس عجیب و غریب داستان کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب داستان ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ ہے کسی لڑکی کا، کسی خاتون کا بغیر کسی مذکر کے ملاپ کے بچے کو جنم دینا۔ یہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور آگے سورہ مریم کی سورہ تحریم کی 12ویں آیت مبارکہ آ بھی رہی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ اور یہ جو رب کائنات کا فرمان ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا، یہ فرماتے ہیں دلالۃ علی ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کائنات ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ یہاں پر العالمین سے مراد جن اور انسان ہیں، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جنوں اور انسانوں کے لیے ایک نشانی تھی۔ دیگر کتب تفاسیر کی طرف جایا جائے تو سب سے پہلے وہ مناسبت ذکر کی ہے امام بقائی نے نظم الدرر میں، جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر امام الفیومی نے المصباح المنیر میں، اور بالکل اسی طریقے سے امام جوہری نے الصحاح میں، کہ یہ دراصل رب کائنات کی طرف سے ایک ڈگری ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے، ایک کلین چٹ ہے، اور ایک صفائی ہے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے، کہ سیدہ مریم وہ پاک دامن تھی۔ اور یہ جبریل امین تشریف لائے تھے، جنہوں نے سیدہ مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اور وہ پھونک کا اثر یہاں تک ہوا کہ سیدہ مریم حاملہ ہو گئی، جس طرح کے امام ابن جریر، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ اور اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ اور یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا، یہ اہل علم نے لکھا کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے
عظیم ترین ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی، جس طرح کہ تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابو حیان اور امام بقائی کی نظم الدر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء، جس کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے، یہ اس سورہ مبارکہ میں موجود داستانوں میں سے آخری ہے۔ بلا شبہ اس آیت مبارکہ میں سیدہ مریم یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ تذکرہ انہی دونوں ہستیوں کا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات واحد کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس میں دراصل رد ہے یہودیوں کا، جن ظالموں کا یہ عقیدہ تھا بھی اور ہے بھی کہ نعوذ باللہ سیدہ مریم کے تعلقات تھے یوسف النجار کے ساتھ، اور یہاں عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔ اور یہ جو نفخ ہے روح کا، یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو کی، یہ اضافت تشریفی ہے، اور یہ صرف سیدہ مریم کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سورہ صاد میں آگے آ رہی ہے، 72ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کو بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور رب کائنات نے یہاں پر اس داستان کو اس وجہ سے بھی ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ دراصل یہاں پر اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کے بے مثال دلائل کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خاتون اس غلط فہمی میں نہ رہے، اور دنیا کا کوئی مرد اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی افزائش کے لیے کسی کے محتاج ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بظاہر بڑی مختصر ہے، کوئی زیادہ طویل نہیں ہے، آپ غور کیجئے تو یہ چند کلمات پر مشتمل ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ قرآن کے اعجاز کو بھی ہمارے سامنے نمایاں کرتی ہے کہ رب کائنات نے کتنے مختصر الفاظ میں، کتنے احسن انداز میں، کتنی نپی تلی بات جو کہ ایک طویل داستان ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ رب کائنات کن کن عظیم قدرتوں کے مالک ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عظیم ترین نشانی بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ کی محبتیں، آپ کی چاہتیں، دین کی خاطر آپ کا پیار میرے اوپر ایک ایسا قرض ہے جس کے لیے میں آپ کو سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں ہمیشہ آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کی اسباق، جمعے کے خطبات، انتہائی اہم موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس
اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی قیمتی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔